شمیم صابر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ عزیز دوستو، آج خانقاہ صابریہ کی اس خوبصورت پرکیف اور عشق اور سرور سے معمور خانقاہ پہ ہم سب حاضر ہیں، اور یہاں ہم دربار مقدسہ کے بزرگان دین کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ نے اس نشست کا اہتمام کر دیا، اگرچہ تقاضۂ ادب تو یہی تھا کہ میں بھی کہیں اور جگہ بیٹھ کر چند معروضات عرض کر لیتا۔ ویسے بھی اس آستانہ مقدسہ پر اور روحانی مراکز پر تقریر کرنا مقصود نہیں ہوتا، اپنے حصے کی حاضری مقصد ہوتی ہے۔ تو چند ایک باتیں چونکہ بٹھا دیا گیا ہوں تو تعمیل ارشاد میں عرض کرتا ہوں، اور خطاب بھی میرے جیسے طالب علموں کے ساتھ میرا رہے گا۔ مشائخ یقیناً ساری باتوں کو پہلے جانتے ہیں۔ آیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات آئی تو ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ تو پھر تم میرے نبی کی غلامی کرو، حضور سے محبت کرو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسلام کیونکہ اس نے اخلاق سے پھیلا ہے، تو ہمارے صوفیاء نے یہ کیا کہ لوگوں کے درد کا مداوع کیا، ان کے ساتھ پیار کیا۔ محبت میں جب وارفتگی آئی، ذوق آیا، تو خود بخود لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، بہت زیادہ تفصیل کسی چیز کی اس میں جانا مقصود نہیں، چند ایک باتیں کرنا مقصود ہے۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب نئے نئے اجمیر شریف آئے، خیمے میں قیام فرمایا تو عصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں اکثر دیکھتا تھا خواجہ صاحب رویا کرتے تھے، تو چونکہ میں کبھی رویا ہی نہیں تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں علم تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ وہ تو جس دن سرکار ہجرت کی رات تشریف لائے اور میرے والد جناب صدیق اکبر کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ ابو بکر میرے ساتھ چلو تو میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، خواجہ صاحب رویا کرتے تھے، اور سیانہ بیانہ بندہ روئے نا، بچوں کو تو لوگ رونے دیتے ہیں، تو سیانہ بندہ روئے تو ویسے بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ بھلا کیوں رو رہا ہے۔ تو وہ نوجوان روتا تھا، خواجہ صاحب کو روتے دیکھتا تھا، تو وہ کہتا ہے میرے دل میں بڑی حسرت تھی کہ بابا جی سے پوچھوں۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ آپ کیوں روتے ہیں، کس وجہ سے روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے پتر تو میرے پاس آنا جانا شروع کر، مسئلے کی سمجھ آ جائے گی، تجھے بھی رونا آ جائے گا۔ مسلمان ہو گیا، مرید ہو گیا، ذرا کثرت سے آنے جانے لگا، صبح ناشتے پہ بھی بلا لیتے، دوپہر کھانے پہ بھی بیٹھ جاتا، شام اس کو چائے کہوہ کا بھی موقع ملتا۔ جب محبت ذرا بڑھ گئی نا، آنا جانا زیادہ ہو گیا، تو پھر ایک دن شاہ اجمیر نے فرمایا کہ بیٹا 3 دن نہیں آنا، آپ نے 3 چھٹیاں ہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ کہتا یہاں تو میں نے کہہ دیا، یتیم بھی تھا اور ماں کا اکلوتا بھی تھا، والد بھی موجود نہیں تھے۔ آج پہلی صبح آئی کہ ناشتہ خواجہ صاحب کے ساتھ نہیں کیا، تو بس خدا جانے کہ روٹی میری مرضی کی پکی میرے سامنے تھی پر کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور پھر دوپہر کو میری مرضی کا سامان آیا پر میں چند لقمے حلق سے گزار نہ سکا۔ عصر کے وقت ماں نے پوچھا کہ بیٹے کہیں کھوئے کھوئے سے ہو؟ تو میں نے کہا ماں پتہ کوئی نہیں، چیزیں تو ساری پوری ہیں، نہ جانے وجہ کیا ہے۔ شخص کہتا ہے بس چھٹی تو 3 دن کی ملی تھی، میں جوان تھا، نیند بڑی آیا کرتی تھی، پر رات ساری ہونے کو آئی، اور جب آنکھ نہ لگی
तड़प गया और कभी ना रोया था तो छम छम आंसू गिरे। अम्मा ने पूछा पुत्र मसला क्या है? तो मैंने कहा अम्मा कोई तरीका बता, मैंने बाबा जी से मिलना है, गुजारा नहीं होता। तो अम्मा चली गई रात के सन्नाटे में ही, कहा हुजूर एक मुलाकात, मेरा लाल है। तो हजरत फरमाने लगे अभी तो एक दिन गुजरा है, 3 दिन की छुट्टी दी है। अगली सुबह जब माँ उठी तो बेटे ने रो रो के सारा घर सर पे उठाया हुआ था। वो किसी ने कहा था कि बिसाते बज़्म उलट कर अब कहाँ गया साकी, फिजा खामोश सुबह चुप उदास पैमाने, तमाम शहर में एक दर्द आशना न मिला, बनाए इसलिए अहले बसाए इसलिए अहले जुनून वीराने। कहा किधर जाऊं? और जब वो तड़प के रोया तो फिर अम्मा गई ख्वाजा अजमेर के पास और रो के कहने लगी तेरा उसका क्या रिश्ता है? मैं कोई नहीं जानती, पर मुझ गरीबनी का तो एक ही पुत्र है, बाबा मेहरबानी कर एक दफ़ा मुलाकात कर ले, वरना लगता है कि वो ये रात जी नहीं सकेगा। तो हज़रत अजमेरी फरमाने लगे तू कहती है तो चल ले आ। तो वो लेके आई शहजादे को, और जब वो खैमे के बाहर खड़ा था और चेहरा महबूब देख के तड़प रहा था तो नीची नज़रें झुकाए झुकाए अजमेर के शहनशाह ने एक ही नज़र उठाई और फरमाया पुत्र बस इतना समझाना था कि प्यार में भी रोया जाता है। दोस्त आपको सही हदीस में मिलेगा कि एक यहूदी का लड़का दरवाज़ा रसूल पे नौकरी करता था। बड़ा मुश्किल काम होता है, लजपाल और गरीब नवाज कहलाना ये मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल मरहला है। हर शख्स की तबीयत के मुताबिक उसे डील भी करना और फिर उसके हिस्से का फैज़ भी उसे देना। वो आया करता था, कुछ घड़ियां बैठा करता था, करीम उसे नवाजा करते थे, फिर वो कुछ दिन नहीं आया। कहाँ जाता है? कुआं प्यासे के पास। पर मेरे रसूल करीम उसके घर तशरीफ ले गए और जब पहुंचे तो बस चेहरा देख के बताया कि वक्त करीब आ गया है। और फिर जब हुजूर का बर्फ से ज़्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज़्यादा महकता हाथ उसके बालों में चला तो आंसू उसके निकल गए। करीम रसूल से मोहब्बत पहले हो गई थी, दर्द मिल गया था। अब हुजूर ने फरमाया बेटा अगर तू कलमा पढ़ ले तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। यही सुन्नत हमारे सूफिया ने अदा की। उन्होंने लोगों के साथ प्यार डाला, उन्होंने मोहब्बत की। याद रख लें आज जिस डगर पे मुसलमान चल निकले हैं मुश्किल हो जाएगा इनके लिए लोगों को मनवाना। इन्हें बहरहाल मोहब्बत ही की बोली बोलनी है, इन्हें बहरहाल मीठा करके ही बात लोगों के दिलों में उतारनी है। इन्हें वो हदीस याद रखनी है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह हुस्न अखलाक को सूरत देता तो सबसे सोहनी सूरत अखलाक की होती, और अगर बदसूरती की कोई शक्ल होती तो सबसे बुरी सूरत बदखुल्की की होती। मीठा बोलना, मीठा कहना, इस तरतीब से लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना पहला पैगाम सूफिया का। दूसरी बात, कुरान हकीम ने कहा कि वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया ये जो रहमान के बंदे होते हैं ये जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं, इनकिसार इनका मिजाज होता है, ये हमेशा आजिज़ी के साथ चलते हैं। आपको तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मिलेगी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमलों में बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे तू अल्लाह की रिज़ा के लिए झुक जा, तेरे नबी का वादा है रब तुझे इज्जतें अता कर देगा, तू झुक जा अल्लाह। सूफिया के अंदर ना असल वाली आजिज़ी होती थी, असल। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े थे तो एक शख्स ने आकर के कहा मैंने हजरत ख्वाजा पीर बायज़ीद बुस्तामी से मिलना है। तो आप फरमाने लगे 30 साल हो गए मैं तलाश कर रहा हूं, अगर कहीं तुझे मिला तो मेरी भी मुलाकात करा देना। तो उस शख्स ने एक और शख्स से पूछा, कहा जनाब मैंने हजरत ख्वाजा पीर बायज़ीद बुस्तामी से मिलना है। तो उन्होंने कहा अभी तो तू बातें कर रहा था। उसने कहा मैंने तो उनसे कहा है कि हजरत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी से मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं 30 साल हो गए तलाश कर रहा हूं। तो फरमाने लगे तो फिर भी नहीं समझा, यही तो वो तुझे समझा रहे थे। ना वो अपने आप को ख्वाजा मानते हैं, ना अपने आप को हजरत मानते हैं, ना अपने आप को पीर मानते हैं। उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। भाई आजिज़ी
انکساری. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل ملتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، وہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے. ہمارے معاشرے میں جو کام اب سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث والا ہے. پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے لوگوں کو بحث کرنے میں، اور ان باتوں میں بھی جن پہ بحث بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے ان پر بھی بحث کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یاد رکھیں، ہمارے زیادہ باتیں کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا. میں نے بہت تعریف سنائی اپنے گھر جا کے، اپنی بیوی کو، اپنے پیروں کی، اپنے استادوں، بڑی تعریف سنائی. اور پھر اگر کسی موقع پر میں نے اسے خدا نخواستہ گالی دے دی نا، تو وہ تو مجھے نمائندہ کہہ رہی ہے نا اپنی خانقاہ کا، تو وہ کسی وقت کہہ دے گی کہ یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ انداز ہے تیرا. میں مانوں نہ مانوں، آپ مانے نہ مانے، ہم نمائندے ہیں اپنی خانقاہ کے، ہم نمائندے ہیں. ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے شیخ کا تو لوگ ہماری صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مرشد کس طرح کا ہے. ہمیں بہرحال اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ہمیں بحث تھوڑی کرنی ہے. یعنی میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اب صدیاں بیت گئیں، ابھی تک پوچھتے ہو کہ میلاد کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. اب بس کر دو، کتنی کو بحث کرو گے. اب یہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. یہ سوال پوچھا کرو. کب تک پوچھو گے کہ امام علی مقام کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے. اب یہ پوچھا کرو کہ جب امام علی مقام کے نام کا لنگر پکا ہو تو وہ وضو کر کے کھانا چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی کھایا جا سکتا ہے. اب آپ آگے بڑھیں، کب تک بحث کریں؟ الجھاؤ چھوڑ دیں. جو لوگ بحث میں تھے انہوں نے اپنا مزہ خراب کر لیا. مزہ نہیں خراب کرے، عمل کرے. اور اگر آپ بحث میں الجھیں گے تو پھر بحث تو ہوتی رہے گی. اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے تھے، وہ الجھتے نہیں تھے، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دور میں الجھانے والے نہیں تھے، الجھانے والے ہر دور میں موجود رہے، پر ان کا الجھنے کا مزاج نہیں تھا. وہ الجھے ہی نہیں، وہ اس طرف گئے ہی نہیں، انہوں نے یہ رنگ ہی نہیں اختیار کیا، وہ کبھی الجھے ہی نہیں، اپنا کام کرتے رہے. خاندان چشت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑا نام ہے. سلسلہ نظامیہ کے لوگ کم و بیش سبھی کے سبھی، جتنی بھی یہ سلسلہ سیال شریف سے آگے چلتا ہے، یہ سب حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وابستہ لوگ. بہت بڑا نام. خواجہ صاحب دلی کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی، بلکہ یہ تو خیر حدیث ترمذی میں موجود ہے. حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کریم فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، گویا وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا. فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کامل مرد. خواجہ صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ ان کے سامنے جب کوئی شخص کھڑا ہوتا تھا تو اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے. بندہ کھڑا ہوتا تو حضرت دعا کرتے یا اللہ بیچارہ بے اولاد ہے، اس کی دستگیری فرما. ایک اور آیا تو اس کو بتانا نہیں پڑا، حضرت خواجہ نے فوراً فرما دیا اے اللہ یہ بے روزگار ہے، رزق حلال کی توفیق عطا. جب شہرت ذرا بڑھ گئی نا حضرت فخر جہاں دہلوی کی، مجمع کثیر ہو گیا، تو بادشاہ وقت کو خیال آیا کہ یہ صوفی اگر بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تو کل کلاں کو میرے لیے کوئی مشکل ہی نہ کھڑی کر دے. اس نے کیا کیا، اس نے نا ایک سازش رچی. یہ صوفیاء کے خلاف نا سازشیں اکثر رچی جاتی ہیں. ابھی حضرت آپ کو ایک نصیحت فرما رہے تھے، وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ بندہ کو چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. قریب جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں مل جاتے ہیں. وہ بڑے دھوکے میں ہیں لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارے تو صوفیاء بڑے بیدار مغز ہیں، وہ تو جہاں شریعت کے معاملے میں کسی کو ذرا پریشانی ہونے بھی لگے ان چیزوں کا بھی فوراً اظہار کر دیا کرتے. تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، حقائق کے آپ قریب رہیں گے سمجھ جائیں گے. تو صوفیاء کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں چونکہ ان کی تنظیم، ان کا نظم اور ان کی تحریک بڑی منظم تھی. سازشیں ہوتی رہیں. بادشاہ نے سازش رچی، اس نے کہا اگر حضرت فخر جہاں دہلوی اسی طرح مضبوط ہو گئے
تو یہ تو میرے لیے مسئلہ کھڑا کر دیں گے. اس نے ایک عورت کو تیار کیا. میرے احباب میری بات پر توجہ کریں گے. ہر ایک کی بات پہ کان نہ دھرا کرو, ہر ایک کی نہ سن لیا کرو. اس نے ایک سازش رچی, ایک عورت کو تیار کیا. حضرت جمعے کا خطبہ دے کے آ رہے تھے تو عقیدت مندوں کا جم غفیر ہے, کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں, سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بن سور کے طوائف شیخ کے سامنے ٹپکی اور اس نے گفتگو یوں شروع کی جیسی بڑی پرانی جاننے والی ہے. کہنے لگی حضرت کیسی طبیعت ہے؟ وہ کمر میں درد تھی, اب کیا حال ہے؟ آپ کی بات نہیں کرتا. ویسے سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں جو سوچنے لگتے ہیں واقعی بابا سے کبھی پوچھا نہیں رات کو کہاں ہوتے ہیں. کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا جو فٹافٹ کچھ سوچوں میں الجھ جاتے ہیں, کچھ سوچوں میں کہیں کھو جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی حضرت جی میں تکلیف نہ دیتی, لیکن وہ آپ رات آئے تھے نا معاذ اللہ میرے کوٹھے پہ, تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے. ابھی مجھے بازار جانا ہوا ہے تو وہ دکاندار نے لیے نہیں, مجبوری تھی اس لیے آئی ہوں. رب کریم کا بندہ جو ہوتا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں کیا لگے, وہ تو اللہ کے رستے میں. جب اس نے بھرے مجمع میں کہا تو بہت سارے کچے مرید سوچوں میں تھے کہ پتہ نہیں حضرت رات کو کہاں ہوتے ہیں. تو شیخ نے بھرے مجمع میں, یعنی دوستو بھرے مجمع میں, یعنی اس بھری بزم میں حضرت نے فوراً اس بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ فرمایا, بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو کھوٹے سکے لے جانا, دے جانا, اور اصلی مجھ سے لے جا. اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا, تجھے فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا. یعنی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. 3 دفعہ بیٹی کہا, اور یہ لفظ کہہ کہ جب حضرت تیزی سے نیچے اترے تو چند منٹ تو وہ بی بی سختے میں رہی, اور پھر دوڑ کے آ کے نا تو قدموں میں بیٹھ گئی, اور پھر وہ اس درد سے روئی, اس درد سے کہ جیسے بچھڑی ہوئی بیٹی باپ کو مل کے روتی ہے. سسکیاں بند گئی اور کہنے او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیندئی, ہارن دا مل ہیرا. قدموں میں آ کے روئی اور تڑپ کے کہنے لگی, او دلی کے شہنشاہ, تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے, کس مٹی سے تیرا وجود ترتیب پایا ہے. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی, تجھے معاشرے میں رسوا کرنے آئی, اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بہن نہیں جانا, کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا, میں تجھے رسوا کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے. یہ لفظ کہہ کے اس نے پلو اٹھایا اور اپنے چہرے پہ ڈال کے کہنے لگی, دلی والو اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. آج کے بعد میرے گھر کو طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے, قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی. اب آج کے بعد یوں نہ بھائی, اللہ والوں نے الجھنے والوں کے الجھاؤ کی طرف کوئی توجہ, ہم الجھ جاتے ہیں, ہم بحث کرتے ہیں, اور ان لوگوں سے بحث کرتے ہیں جن سے بحث کرنی بھی نہیں چاہیے تھی, جنہیں کہنا چاہیے تھا بھائی تیرا ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تو ہم سے کیوں سوال جواب کرتا ہے. چھوڑ دیں الجھاؤ. اور آپ کا کوئی بھی منصب ہے, آپ کسی بھی جگہ ہیں, اگر آپ بحث میں الجھیں گے تو بہت سارا وقت زندگی کا رہ جائے, بہت سارا کام رک جائے. آپ جب حق تک پہنچ جائیں اور حق کو جب آپ قبول کر لیں, پھر آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس سفر کو جاری رکھیں. میں وعدہ کر چکا تھا کہ زیادہ بات نہیں کرنی, جلدی سمیٹنے لگا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اولیاء میں بھی بڑا نام ہے اور صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے. یہ وہ شخص ہے کہ بادشاہ وقت ہو کے 10,000 مرتبہ درود و سلام روزانہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے, اور جس دن تھوڑا پڑھیں پیغام بھی آ جاتا ہے کہ آج تو نے پڑھا ہی نہیں, تیرا تو پڑھنا ہمیں پسند ہی بڑا ہے. اتنا بڑا آدمی, لکڑی کے کھڑاؤں پہنے ہیں, جوتے. پہلے تو وزیروں کے سڑک پہ چڑھنے سے ٹریفک بلاک ہوتی تھی, اب پیروں کے چڑھنے سے بھی ہو جاتی. اب حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ وہ جو مٹے ہوئے لوگ تھے نا, جنہیں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی پروٹوکول کی, ان کی بھی خبریں چھپتی ہیں کہ پرتپاک استقبال اور پرجوش استقبال. رب کریم کے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت
نہیں ہوتی، وہ لقب لکھ کے دیے جاتے ہیں کہ یہ والے الفاظ استعمال کرنا، اور بھائی جو خوشبو ہوتی ہے اسے بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں، وہ آ جایا کرتی ہے، وہ تو گزرنے والے کو آواز دے کے کہتی ہے کہ میں بھی ہوں، اگر کچھ دیر رکو گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تمہارا دل اور آنکھیں ٹھنڈی کر ہی دوں گی، کو کیا ضرورت ہے بتلانے کی؟ اتنا بڑا آدمی صوفی بھی اور وقت کے بادشاہ بھی لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے، رات کے وقت گزر رہے ہیں کچھ چیزوں کی خبر گیری کرنے کو، 2-3 ساتھ سپاہی بھی تھے، تو حضرت گزر رہے تھے تو ایک بابا جی فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں گلی کے کنارے، تو چونکہ لکڑی کے جوتے تھے تو پیروں پہ پیر آ گیا، تب جب آدمی تیزی سے اٹھتا ہے نا ہڑبڑا کے تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، تو بابا جی نے بھی یہی کہا، حل انتم الاعمی، اس کا ترجمہ ہے آپ اندھے ہیں؟ اچانک ٹکر ہوتی ہے تو لفظ یہی ہوتا ہے نا، انا ہوئے ہیں بھائی، حل انتم الاعمی، کیا آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نیام سے باہر نکال لی، یہ چائے سے کیتلی ہمیشہ ہی زیادہ گرم ہوتی، نکال لی باہر، اور نکال کر کے نا تو کہنے لگے ہم گستاخ کا سر اڑائیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے کون سی گستاخی؟ کہا حضرت جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا، جتن تے ہر کوئی کھوڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا حضرت جی کہا ہے؟ فرمانے لگے بیوقوف ہو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو ایک سوال پوچھا ہے۔ میں سمیٹنے لگا بات، امام زین العابدین جگر گوشہ رسول اور سیدنا امام حسین کے وہ لخت جگر جو کربلا میں تنہا بچے تھے، مسجد نبوی سے اپنے نانا کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، ایک شخص پیچھے لگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام زین العابدین کو برا بھلا کہنے لگا۔ خادم کہتا ہے حضرت پہلے تیز چلتے تھے، آج قدم چھوٹے کر دیے اور مختصر قدموں کے ساتھ چلنے لگے، آپ کا گھر آ گیا۔ برا کہنے والا تھک گیا۔ امام زین العابدین پلٹ کے فرمانے لگے میاں کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا گھر آ گیا، اگر کرنی ہو تو کر لو۔ یہ لفظ امام کی زبان پہ تھے تو وہ چپ کر گیا۔ حضرت نے بازو تھاما اور دروازے پہ لے گئے، کہا 2 منٹ رکنا، میں آیا۔ اندر تشریف لے گئے اور ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کی بوتل لائے، اسے تھمائی تو وہ شخص کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دن ہے کہ رات ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں۔ میں نے کہا حضور مجھے تو کسی نے پیسے دیے تھے آپ کو برا کہنے کے، تو آپ فرمانے لگے میں نے تو تیرا تعارف پوچھا ہی نہیں، مجھے تو میرے دادا مولا علی نے کہا تھا پتر جو گھر تک آ جائے اسے خالی نہیں لوٹایا کر، تیرا تعارف کس نے پوچھا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ تو اپنا تعارف کرا؟ میں تو تجھے اپنی بات بتا رہا۔ دوست وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تجھ سے مخاطب ہوگا نا، اس لیے کہ تو نے تو درد پیا ہوا ہے، وہ تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں، اور تو اگر اس سے الجھنے لگے گا تو تو اسے وہ بات بتا رہا ہے جو بتائی نہیں جا سکتی، جو صرف چکھائی جا سکتی ہے۔ تو چکھانے والی بات جب اسے بتانے لگے گا تو اس کی سمجھ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ والد انتقال کر گئے، 3 دن رہے، لوگ آتے جاتے رہے، سنت ہے بیٹھا جائے تاکہ لوگ تعزیت کر لیں۔ تیسرے دن امام صاحب آئے، چوک میں شاگرد مرید ساتھ ہے، بڑا آدمی ہے، رئیس بھی بڑے تھے امام صاحب، مالدار تھے۔ ایک دشمن تھا حسد کرنے والا، اس نے آ کے نا بھرے چوک میں سلام لی اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے تمہارے ابا انتقال کر گئے؟ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگا پھر اس طرح کرو اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ بڑی کڑوی بات ہے، کلیجہ پھاڑ دینے والی، پر شریعت کا ضابطہ ہے نا، پیغام نکاح ہی تو دیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں دل تو ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلا کسی کی ماں کے بارے میں اور چوک میں۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں میں نے حضور کی سنت، شریعت اور امام جعفر صادق کے مرید تھے امام اعظم، کہتے ہیں ان کا دیا ہوا سبق یاد کیا
اور بڑی تسلی کے ساتھ میں نے کہا کیا تم نے کہا اماں کا نکاح کر دوں؟ سنو دوستو، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑا بندہ بڑے حوصلے سے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم فرمانے لگے عدت گزرتی ہے نا تو میں اماں سے بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں۔ یہ لفظ کہہ کے امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو بندہ دھڑام سے گرا، اعتراض کرنے والا پیغام دھڑام سے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے امام صاحب سے کہا حضور اسے کیا ہوا؟ فرمایا اس نے میرا دل پھاڑ کے رکھ دیا تھا، پر اس نے سمجھا تھا شاید ابو حنیفہ لاوارث ہے، یہ کہے گا اور میں چپ، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں، دیکھا اس کا کیا حال ہو۔ بھائی الجھاؤ چھوڑ دیں، آپ یقین کریں اب تو ہمیں کئی لوگ نہ اٹھا کے لے آتے، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا یہ کلپ میں تو آپ جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس بیچارے کا سٹیٹس ہی نہیں ہے اسے جواب دیا جائے، آپ کس کو اٹھا کے لے آئیں؟ اب اس کے بھی سوال کا جواب دیں گے، ہر آدمی سے ہم الجھیں گے، ہر بندے کے سوال کا جواب دینے کا نہیں ہے۔ اسے کہے کہ یہ رستہ تیرے والا ہے ہی نہیں، ہاں اگر کبھی تو اس رستے آیا پھر تو سوال جواب نہیں پوچھے گا، ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں کہیں ذرا تھوڑا ہٹ جا میں نے بھی زیارت کرنی ہے، لیکن اس رستے آ، پہلے آ پھر تجھے سمجھ آئے گی۔ تو تین باتیں عرض کی، ایک تو یہ سارا پیغام محبت کا پیغام ہے، اس میں تلخی نہ آنے دے، اور دوسری گزارش یہ عرض کی کہ زندگی عاجزی سے اچھی گزر جاتی ہے، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، اور تیسری بات الجھاؤ نہ پیدا کریں، جھگڑے ختم کریں، کوشش کریں کہ ہم اگر کبھی کسی سے ناراضگی رکھیں بھی تو وہ دین کے لیے ہو، رب رسول سے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہو، باقی اپنے لب و لہجے میں مٹھاس رکھیں۔ سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، ہو من فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ آخر دعوانا